اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آج کی کلاس آؤ قرآن سمجھیں، اور الحمدللہ اگر آپ کو یاد پڑے اور جو احباب ہمارے ساتھ اکٹھے تھے کہ یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات تھی، ہم QC1 کی پہلی کلاس میں بیٹھے تھے اور میں آپ کو مبارکباد دے رہا تھا، اور اب اللہ کے فضل سے آپ کتنا آگے نکل گئے۔ تو ہم آج اس کورس 2 کے ان اسباق کی طرف بڑھتے ہوئے آپ سب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد کہ اللہ نے ہمیں اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق دی ہوئی ہے، کہ بہت سے احباب آئے اور جن بھی وجوہات سے نہیں کر پائے، لیکن الحمدللہ تو یہ یاد رکھیے کہ ماشاءاللہ اب تو میرا خیال ہے ویسے بھی آپ سب وہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو وقت بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کے فضل سے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا وقت اگر زیادہ ہم دے لیں گے، پچھلے اسباق کو دہراتے رہیں گے، اور بردر اجاز جیسے مجھے بتا رہے تھے کہ میری خواہش تو ہوتی ہے کہ میں گروپ کا حصہ بنوں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے بردر اجاز اس کو بہت اچھا، اور بردر ہیں اور ہماری باقی بہنیں سب کے سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً آپ کی بڑی اچھی، ابھی جیسے وہ بتا بھی رہے تھے، تو ایک دفعہ ضرور کوشش کیا کریں کہ آپ پچھلی سبق کو دہرا لیں، آپس میں کوئی ایسا ساتھی ضرور رکھیں جس سے آپ کو دہرانے میں شوق بھی رہے اور اکٹھے پڑھتے بھی رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ تو اس حوالے سے ہم چونکہ پچھلی انٹروڈکٹری کلاسز میں بات کر چکے ہیں، تو آج ایک دفعہ پھر صرف دیکھ لیجئے کہ کیسے پورے پارا کو ہم نے ایک پارا کو اس کورس کے اندر ایک پارے کا جو ہم پہلا حصہ جو یعنی 1/4 اس کا پڑھیں گے، تو جنرلی کیسے ڈویژن ہوئی ہے پہلے پارے کی، اس میں ظاہر ہے ہم پہلا پورا پارا تو نہیں پڑھنے جا رہے، لیکن جو پہلے ایک پاؤ پارا جو ہے اس کے 5 صفحات وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے جیسا کہ آ رہا ہے، ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ سے سٹارٹ لیا، آج سورہ بقرہ کی طرف چلیں گے۔ تو سورہ بقرہ کو جب ہم کریں گے تو اس میں ہم کیا کیا کریں گے، ایک تو ہم دیکھیں نا اشارے بھی پڑھیں، تو جنرل جب مضامین ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں نا، تو مضامین ہمارا فائدہ یہ کریں گے کہ مضامین کی وجہ سے ہم اس کو ایک تو مضمون ذہن میں آ جائے کرے گا، ٹرانسلیشن ترجمہ کرتے ہوئے اگر کوئی چیز کہیں پہ رک جائے گی تو بڑی مدد کرے گی۔ تو اس طرح سے اب جیسے میں ایک جگہ ابھی بلکہ مائی سن واز ریسائٹنگ چھٹے پارے میں غالباً حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے قصہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو وہاں اس نے آیا یہ جہاں سے مجھے یاد بھی ہے، لا املک نفسی، وہ انہوں نے کہا جب سوال جواب کی بات، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی جان کے علاوہ اور اپنے بھائی کے اس کے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ تو وہ سمجھنے کے لیے میں نے مضمون سوچا اور پھر الفاظ کا ترجمہ آنا شروع ہو گیا۔ تو یوں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب کوئی اگر جنرل مضمون، اب جیسے سورہ بقرہ کے حوالے سے ہمیں یہ یاد رہے، اور اس کا یہ جو پورشن ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں کیا ذکر ہوگا، متقین کون ہیں، ان کی نشانیاں، کافرین کون ہے، اور ان دو کے علاوہ ایک منافقین ہے، ان کے وہ کون لوگ ہیں، قرآن کی دعوت دینے میں ہدایت ہے، اور قصہ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت یافتہ شخص تھے۔ تو یہ مضامین چلیں گے ان 5 صفحات کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے جب پارا میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، آپ اگلے کورسز میں پھر آپ بنی اسرائیل اور ان کی وہ ساری باتیں، اور جب ہدایت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی تو کیا ہوا ان کے ساتھ، تو وہ سارا قصہ چلے گا، اور یوں چلتے چلتے پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی امامت اور کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے مضامین چلیں گے۔ ہم جو ہے اس کورس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مصحف کو جب بھی کھولا کریں گے تو ہمارے سامنے ڈویژن کیسے آئے گی، کیوں ہم اس طرح سے اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم نے پہلا صفحہ کر لیا تو اس کے بعد سے اب ہمارے سامنے 2 صفحات کھلا کریں گے، ہے نا، یوں یہ 2 صفحات ہمارے سامنے کھلا کریں گے۔ تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے یوں رکھا تھا یوں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ ایک صفحہ ہم پڑھ گئے، پھر یہ 2 صفحات، اور پھر 2 صفحات آیا کریں گے ہمارے سامنے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اس سلسلے کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے سامنے سورہ فاتحہ اور بقرہ پھر شروع ہو گئی، اور اب اس کے مضامین جو چلیں گے
وہی ہے متقین ہیں، کافرین اور منافقین، اور قرآن کی دعوت، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے باتیں. تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، اور گرامر بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے. تو دیکھ لیتے ہیں، چونکہ آج ہم سورہ بقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں. سورہ بقرہ کی بہت سی فضائل ہیں. اس کے تعارف کے حوالے سے مدنی سورہ ہے، اور اس کا چونکہ نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، اور یہ مجھے پتہ ہے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جو ہجرت کے پہلے کی صورتیں ہیں اور ہجرت کے بعد کی مکی و مدنی کا جو ہم فرق کرتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر کون سے خاص مضامین ہمارے لیے؟ ایک بہت زبردست مضمون جو غالباً آج اس دور میں تو اس امت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو پھیلایا بھی جائے اور سب کو پتہ ہو کہ حقیقی خلیفہ، یہ نائب جو ہے نا زمین پر اللہ کا، وہ کیسا ہو. اور وہ یہ نہیں ہے کہ خلیفہ سے مراد کی بادشاہی کیسا ہو، ایک مسلمان جو ہے میں اور آپ کیسے ہوں، اس کے مضامین کے حوالے سے بات ہوئی. اور قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. متقی خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ جو ڈرے اللہ سے، ڈرنے والوں کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے نہیں جو ڈرے نہ اور منافق بھی ہوں اور حق کو بھی نہ مانے، تو ان کو یہ ہدایت نہیں دے گا. اور سب سے پہلے ہدایت کس کو ملی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت عطا کی گئی، بنی اسرائیل کو دی گئی، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. وہ سارا واقعہ چلے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خصوصی امامت انسانیت کے امام کے طور پر کسی بنے آپ پڑھ بھی چکے ہیں، خاص طور پہ جب ہم درود ابراہیمی کے اندر وہ دعا کرتے ہیں کہ اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے کہ انہوں نے پورے کا پورا دین میں داخل تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو ایک عظیم الشان امامت سے نوازا. اب یہ ہدایت کا سلسلہ چلتے چلتے ہمارے پاس آ گیا. تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کہ بنی اسرائیل کی طرح بنتے ہیں، یا اللہ کے ان بندوں کی طرح کہ جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو لی، اچھے مسلمان بنے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو خصوصی عزتیں دی. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹرگر آپ کے سامنے آتے رہیں گے. سورہ بقرہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تو اب آپ کو پتہ ہے جنرلی مضمون کی ہم نے ذکر کیا سب سے پہلے، تو آپ نے چیٹ باکس میں اسی طرح آنسر کر سکتے ہیں جیسے آپ کیا کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے کرے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو جنرلی ویسے آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، سورہ بقرہ کے موضوعات جیسا کہ آپ کو پہلے بھی ابھی دکھایا گیا، تو ہم یہاں پر یہ پہلا حصہ جو ہے میں اس کو آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آج سے یہاں سے شروع کر رہے ہیں اور یہاں تک ہم جائیں گے اس میں. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے کرنے والا کام ہے. تو اور پھر چلتے رہیں گے اس میں. اس کی فضیلت کے حوالے سے احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روشن صورتیں، اور وہ کون کون سی؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اس کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں. تو اس وقت سایہ تلاش کرنا اور سائبان ایک سہارا جو ہے اتنا بڑا ہی بن جائیں گے. پھر اسی طرح جو پرنس آف حدیث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو سورہ بقرہ پڑھی جائے. اور مجھے یاد ہے ہماری کولیگ کہا کرتی تھیں کہ میرے والد صاحب صبح صبح اٹھ کے کسی خاص دن غالباً اونچی آواز میں، اتنی اونچی آواز میں کہ پورے گھر میں آواز آتی تھی، سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے. تو ظاہر ہے جو ہمارے بڑے تھے وہ انہی احادیث کی روشنی میں یہ چیزیں کیا کرتے تھے اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے. تو 2 چمکدار صورتوں کا ذکر ہوا ہے. کون کون سی؟ سورہ بقرہ ایک جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور دوسری سورہ آل عمران. بالکل ٹھیک ہے. چلیے. اور شیطان کس گھر سے بھاگ جاتا ہے؟ جہاں کس سورہ کی تلاوت کی جائے؟ جس سورہ کو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، سورہ بقرہ کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ ذرا صفات والا اور یہ اشاروں والا سارا پروسیس ہم سب کو پتہ ہے، ایک دفعہ صرف کر لیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہم یوں ہاتھ کو شروع میں یہ ذرا پریکٹس کرنی مشکل ہوتی ہے، تو لوگوں کے ہاتھ یہاں رہتے ہیں نا، تو یوں کر لیا کریں، یوں جوڑیں، تو یہ بن جائے گا. تو اچھا، یہ اب ہم اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم ہر ایک پھر 4 اشارے، ہر صفحے کو 4 حصوں میں. تو یہ جیسے یہ اشارے کر رہے ہیں ہم جو مضامین
ہم نے پچھلے والے اسباق میں کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلے میں اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، یہ ہم پڑھ چکے. آج ہم کریں گے متقیوں کے لیے ہدایت، تیسرا انڈیکیٹر، اور پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں کل چوتھا، تو ہمارا ایک صفحہ بھی پورا ہو جائے گا. تو آئیے یہی چیز کو ہم نے کیسے کرنا ہے. قرآن کے اندر ہم اس کو یوں اگر مصحف کھولیں اور اس کے اوپر یوں اپنا ہاتھ میں رکھ دوں، میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یوں، اور اس کے اوپر میں یہ دیکھوں کہ اس طرف مجھے مضامین نظر آئیں اور سامنے میرا انگوٹھا ہو، تو میں کہہ رہا ہوں کہ تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تو یہ جنرل مضامین جو ہے نا انشاءاللہ ہمیں بھولنے نہیں دیا کریں گے چیزوں کو. ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ چیز سب کو کلیئر ہے. تو ہم اس طرح شارٹ کر کے، تو ہم تعریف اور دعا کر چکے، آج ہدایت والے مضمون کی طرف پڑھیں گے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہر اشارے کو ہم چار طرح سے، اس کا تعارف، اس کا ترجمہ و تشریح، پہلے ترجمہ پھر تھوڑی تشریح، پھر اس سے ہمیں کیا سبق ملا، اور اس میں آنے والے اسماء اور افعال کی ہم بات کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں تعارف کی طرف. کہ سب سے پہلے سورہ بقرہ کا ہم نے جنرل تعارف تو پڑھ لیا. آج جو اشارہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کیا؟ قرآن. تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ہم بالکل اس کا چھوٹا سا ٹکڑا آج پڑھیں گے. اور وہ کیا ہے کہ اچھا، ایک تو یہ چیز ایک دفعہ پھر اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہر سطر میں 3 تقریباً نئے الفاظ آیا کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ ہم کچھ فکرے کہ معنی کو سیکھنا آسان ہو، ان کو ہلکا سا کلر کیا ہوگا، تو آپ اس کی 1-2 دفعہ پریکٹس ہم کر لیا کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. سو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین. اب یہ ایک رواں ترجمہ الف لام میم، یہ کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. اور میرا خیال ہے اس میں سے تو بہت سی چیزیں آپ کو آتی ہیں، آپ دیکھتے ہی ساتھ ساتھ اب ہم کیا کریں گے؟ 3 نئے الفاظ ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے ہم کیا کریں گے؟ فکر لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فکروں کو کلر کر دیا گیا پہلے ہی آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ اس طرح پڑھیں گے تو آسانی ہوگی، اور نئے الفاظ کے معنی بھی جان پائیں گے. میں ساتھ ساتھ آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم اپنا ریفریش بھی کرتے رہیں، اور انشاءاللہ جو چیزیں اس کے اندر آپ کو آتی ہیں، آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے للمتقین کے ٹکڑے کیسے بنے. ہدن کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. لا ریبہ میں لا کا لفظ آپ کو آتا ہے. فی ہی کا معنی آپ کو اشارے سے پہلے سے آتا ہے. تو یہ چیزیں یہ اپلائی بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ وہ وہاں چھوڑا ہے اور اب ہم نے نیا سبق شروع کیا ہوا ہے تو بس اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں. تو جب متقیوں کے لیے ہدایت کی بات ہو رہی ہے، اب ہم ایک ایک، آپ کو پتہ ہے جیسے چلتے جائیں گے، اٹھاتے جائیں گے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں الف لام میم. اب میں ہر ایک اس کے ساتھ چاہوں گا کہ آپ ایک ساتھ ساتھ مجھے جیسے ہم کریں، جیسے ذالکا. تو اب یہ ذالکا جو ہے بتائیے کیا ہے؟ ذالک الکتاب آپ کو آتا ہے، یہ آپ نے کیا ہوا ہے. ذالک الکتاب، کتاب، تو کیا ہوگا؟ یہ کون سا ہوگا؟ اے بی سی ڈی میں سے کیا ترجمہ اس کا بن رہا ہے؟ آپ کو اشارہ بھی یاد ہونا چاہیے ذالکا والا. تو جی بالکل ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں معنی تو اس کا وہی ہوتا ہے ذالکا، وہ، لیکن جب یوں ترجمہ، رواں ترجمہ کرتے ہوئے ہم پھر اس کو کہتے ہیں یہ خاص کتاب ہے. اصل میں یہ وہی خاص کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو ذالک الکتاب، یہ خاص کتاب ہے. ٹھیک کیا آپ نے. اب آ گیا لا ریب. تو اس میں لا کا معنی تو آپ کو آتا ہے، نہیں. ریب کا معنی نیا لفظ ہے، تو اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں. لا کا مطلب یاد ہے نا سب کو؟ نہیں. QC1 میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ریب کا لفظ لگ گیا تو وہ ہے شک. تو شک نہیں ہے اس میں. لا ریب، شک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، گڈ ہو گیا. فی ہی کا تو آپ اشارہ کر کے بھی مجھے بتا سکتے ہیں. فی ہی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ فی ہی، اس میں ہے نا، فی ہی. تو اس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. چلیے جی. تو یہ مذکر کے لیے ہوتا ظاہر ہے، تو ہم اس حوالے سے بات کریں. اور خدن کا لفظ بھی آپ کو آنا چاہیے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. خدن کا معنی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنی ریفریش کریں. ہدایت یا ایک ہدایت، اور جو ہم نے پہلے سیکھا ہوا ہے. اور پھر للمتقین. تو للمتقین سے کیا مراد ہوگا؟ آپ کو یاد ہے نا، للہ ہی ہم نے پڑھا تھا، کے لیے. تو متقیوں کے لیے.
ٹھیک ہو گیا. جو احباب ایک دفعہ پھر یاد رکھیں وہ نہیں لکھ پاتے چیٹ باکس میں, دے شوڈ ٹرائی کہ وہ اونچی آواز میں کہہ دیا کریں تاکہ جب یہاں جواب دیکھیں تو آپ کو پتا ہو کہ میں نے کیا آنسر کیا تھا. ٹھیک ہے جی. آئیے اب ذرا ہم اس کو تو دیکھتے ہیں کہ الف لام میم جو ہے پہلے سب سے پہلے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. آپ عام زبان کے اندر انہیں کہہ لیں کوڈ ورڈز, ٹھیک ہے, اور انہیں الگ الگ حروف کے نام لے کے انہیں پڑھا جاتا ہے. ان کے معنی کیا ہے؟ اب چونکہ یہ ہیں ہی کوڈ ورڈز تو اللہ ہی ان کے معنی جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اللہ ہی ان کے معنی جانتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ یوں ہی کر دیں. اب ذالک الکتاب سے یہ خاص طور پر عظمت کے لیے اس کتاب کا حاضل کتاب یہ نہیں کہا گیا, ذالک الکتاب, عظمت کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا گیا. اور پھر سٹارٹ ہوتے ہی یہ دنیا کی واحد کتاب ہے. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں, ایون ہماری یہ جو قرآن کورس کی کتابیں ہیں نا, تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ اگر آپ کو کوئی غلطی, یہ دیکھیں اس کی میں لائن پڑھ رہا ہوں تو لکھا ہوا ہے اگر آپ اس میں کوئی غلطی دیکھیں تو براہ کرم ضرور بتائیے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح ہو سکے. تو یہ اللہ یہ بھی قرآن کے حوالے سے کتاب ہے لیکن nobody can claim کہ اس میں غلطی نہیں ہے. یہ قرآن واحد کتاب ہے, کھلتی ہے, سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلا کلیم کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو قرآن کا معجزہ ہونے کے لیے بھی کافی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, کوئی شک کر بھی نہیں سکتا. تو یہ اس کی بڑی خوبصورت بات ہے, لا ریب فیہ, کوئی شک ہے ہی نہیں اس میں. واحد کتاب ہے جو کلیم کرتی ہے, دنیا کی کوئی کتاب کلیم نہیں کرتی ہے بات. تو اس لیے ہم بھی پورے اس یقین اور شوق کے ساتھ اس کتاب کی طرف بڑھیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. اور فیہ اس میں, ٹھیک ہو گیا, اور پھر یہ کیا ہے, یہ ہدایت ہے للمتقین, ڈرنے والوں پرہیزگاروں کے لیے. اور متقین کون ہے؟ ان کو ہدایت ملے گی جو ڈریں گے اپنے رب سے. اگر کوئی ڈرے ہی نہ اور بڑے بڑے دعویٰ کرے اور کہے کہ یہ کیا لاجک ہے جی, اور سوچنا, اس پر غور کرنا, چیزوں کے بارے میں جاننا, اس پر کوئی قدغن نہیں ہے یا روک نہیں ہے. خود قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں. لیکن اس طرح کا نڈر ہونا کہ اللہ کی باتوں کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سمجھنا کہ نہیں اب میرے پاس بہت علم آ گیا تو اب میں ان کے اوپر بھی جو ہے نا جرا کر سکتا ہوں, تو یہ مناسب نہیں. تو خوف, اللہ کا خوف, اللہ کا خوف جو ہے وہ اپنے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ اللہ کو ناراض کرنا ہم میں سے کوئی بھی گوارا نہیں کر سکتا. اگر کسی کے پاس بہت علم اکٹھا ہو گیا نا, جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا, اور چاہے علوم اسلامیہ کیوں نہ ہو, اور تقوی نہیں ہوگا, ڈر نہیں ہوگا, تو ہدایت نہیں پائے گا. اور اس کی تاریخ میں مثالیں موجود ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ کیسے لوگ بھٹک جاتے ہیں جب اللہ کے خوف سے ہٹ کر علم کے دعوے کیے جاتے ہیں. اور ہدایت کیا ہے پھر؟ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو ہدایت ہوتی کیا چیز ہے؟ ہدایت یہ ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے زندگی میں, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, زندگی کے تمام امور, ہر لمحہ, ہر جگہ پر اس کو کیسے گزارنا ہے. تو اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے, تو اس کا مطلب ہے اس میں ہر چیز ہے. اور جب ہم ہدایت پر ہوں گے پھر ہمارے گولز, لائف گولز کلیئر ہوں گے, ہمیں پتہ ہوگا کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور ہم بغیر کسی گمراہی کے اور دھوکے کے اور پریشانیوں کے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ اب آپ ایک دفعہ اس پر توجہ کر لیں, اس کو دیکھ لیجئے. اس میں آپ کے پاس نیا تو کچھ بھی نہیں آیا سوائے اس کے کہ ریب کا لفظ ہے, اور میرا خیال ہے متقین بھی آپ کے لیے آسان ہی ہے. متقی کا لفظ عام استعمال کرتے ہیں ہم اردو میں بھی, تو اس کو یاد رکھنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, آپس میں سکھا لیجئے, پھر آگے بڑھتے ہیں. تو ہم اگلا سٹیپ کیا کریں گے؟ جب ہم تعارف ہو گیا, ترجمہ, تشریح, تو پھر ہم اس میں سے ڈھونڈا کریں گے کہ تو یہ کتاب ہے, اس میں کوئی شک
نہیں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یہ ہم نے دیکھ لیا. اب اس میں سے سبق, دعا اور پلان. تو اسباق کیا لیا؟ نمبر 1 قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور نمبر 3 ہدایت ملے گی کس کو؟ متقیوں کے لیے. تو یہیں سے اشارہ بنا متقیوں کے لیے. ٹھیک ہے جی, ہدایت. تو آئیے سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تم نے ہمیں ہدایت کی کتاب پر لگایا ہے. تو پھر یہ جو حدیث مبارکہ میں آیا, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آئیے یاد کر لیں اس کو, انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ابھی یاد کر لیں اس کو ساتھ ہی. اللہم, تو یہ آپ کو پتہ ہے اکثر دعاؤں سے پہلے آتا ہے, اس میں یاد کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. انی اسألک, اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو آپ کو یاد ہوگا میں اکثر یہ دعا پڑھتا بھی ہوں, یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک. تو انی بے شک میں, اسألک تجھ سے سوال کرتا ہوں. تو اب اس میں 4 الفاظ ہیں, ان کو ذہن میں رکھ لیں. ہدا والتقی والعفاف والغنی. تو ہدا ہدایت, تقا تقوی, عفاف عفت کا معنی اردو میں استعمال ہوتا ہے, پاک دامنی عفت کا. والغنا, غنا بھی آپ کو پتہ ہے غنی اردو میں استعمال ہوتا ہے بے نیازی کا. ترجمہ بھی یاد ہو گیا الحمدللہ, دعا بھی یاد ہوگی. تو کوشش کیا کریں ساتھ ہی کر لیں. تو ہر سبق میں ہم الحمدللہ اس طرح سے. سو اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو اللہ قرآن پر میرا ایمان بھی زیادہ فرما, اور مجھے اس کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے. اور پھر ظاہر ہے کہ میں کیا کروں گا, میں قرآن سے ہدایت لینے پر اپنا وقت بھی لگاؤں گا, اور اپنے تقویٰ کو بڑھانے کی کوشش کروں گا. اور یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں آگے بتانے کے لیے بھی ہیں, اپنے تک رکھنے کے لیے نہیں ہے. تو آئیے اب اس سبق میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سے اسماء کے حوالے سے. تو اسماء کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے, اس میں پہلا تو ہے کتاب. تو کتاب کی جمع کتب, یہ بھی QC1 میں میرا خیال ہم نے پڑھا ہوا ہے, اس لیے کوئی مشکل نہیں. تو آپ کو یاد ہے نا ہم نے کہا تھا اس کی ہم جمع دیکھ لیا کریں گے, معنی اور جمع کتاب. اور متقن, متقن یہ سنگولر ہے, یہاں پر آیا ہے متقین. تو آپ کو یاد ہے, کوئی آپ میں سے مجھے بتائے کہ متقین کیوں بنا ہے یہاں پر, متقون کیوں نہیں بنا؟ اگر یہ آپ میں سے کوئی بتا دینا, لائیو بھی بتا سکتے ہیں, ریز ہینڈ کر کے بتا دیں. چلے تو سسٹر ماریہ احتشام بتانا چاہ رہی ہے. جی سسٹر بتائیے. جی سر, وہ متقن دو زیر ہے, اس وجہ سے اس کو ہم نے متقین بنایا. ایکسیلنٹ سسٹر, زبردست, ویری گڈ, بہت خوشی ملی آپ سے. سسٹر سعادت آپ بتائیے کہ متقون کب بنتا؟ یہ متقون نہیں بنا تو وہ کب بنتا اصل میں؟ سر اگر 2 پیش ہوتے تو. اصل میں متقن, اب یہاں پہ تو 2 زیر لگ گئی. ویسے متقی عام ہم کہیں گے تو اس کی کیا ہوگی؟ متقون متقین دونوں ہو سکتی ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ اس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, اس لیے متقین بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, ایکسلنٹ ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. سو یہ ہم نے پڑھ لیا, ان کی جمع بھی پڑھ لی. تو کتاب کی جمع سب کی پکی ہے, بتائیں. چلیں جی, زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے. اور متقون کا واحد ابھی آپ نے دیکھا ہے متقن, متقن. جی ٹھیک ہے. آئیے اب ذرا اس میں, اب یہ جو چونکہ ہم نے چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے تو اس پر افعال کے حوالے سے کچھ آ ہی نہیں رہا. نہ ویسے آ رہے ہیں 3 حرفی صحیح افعال, صحت مند افعال ہم نے کہا تھا نا ہم اٹھایا کریں گے. تو وہ فاتحہ, نصرہ, ضربہ, سامیہ کے وزن پہ نہیں ہیں, پچھلے سبق میں تھے. اور نہ اسم فاعل مفعول فعل میں سے کچھ ہے, لہٰذا یہ اور آسانی ہو گئی. تو شروع کے اس باق ہے نا, تو اللہ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہوئی. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو پچھلے والے یاد ہوں گے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہم نے آپ کا اپنا سبق مکمل کر لیا, اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دیکھیں نا پتہ بھی نہیں چلا. تو سسٹر روما کہہ رہی ہیں سر اس میں اشارہ نہیں کاؤنٹ ہوتے. نہیں, وہ تو آپ کو ویسے بھی پہلے بھی پتہ ہی تھا نا, تو ہم نے اس کو وہ نہیں کیا. تو ہم افعال والے وہ پڑھے ہیں, اور اسماء میں سے وہ آپ کو پہلے آتا تھا نا, اس لیے نئے والے جو ہیں وہ پڑھے. تو کیونکہ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ جو نئے آئیں گے ان کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ بات بھی QC1 سے ہم جانتے ہیں
کہ ہم نے تلاوت کرنی ہے قرآن پاک کی 5 منٹ کم از کم روز دینے کی کوشش کرنی ہے. 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھنا ہے. گھر میں اگر آپ کے بچے ہیں, خاندان کے افراد ہیں نا, تو بڑا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ پڑھ رہے ہوں آپ سن رہے ہیں. تو مجھے تو اللہ کا شکر ہے, یہ ایک فائدہ ہے کہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, میں سن رہا ہوتا ہوں, بعض کا دیکھتا ہوں, اور پھر اس کے معنی کو جاننے کی وہیں سے ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ اچھا یہ ایسے بنا ہوگا, یہ وہ ہوگا. تو الحمدللہ ایک سلسلہ تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں, لیکن تو اسی طرح کتاب سے پڑھیے, اور آپ نے اگر اس کا سیٹ منگوا لیا ہے اس کی پاکٹ بک سے, اور اسے سن سکتے ہیں. اور لوگوں سے باتیں کرنا اس کی, آپ کو یہ یاد رکھیں جن مضامین کی, جن چیزوں کی آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں نا, وہ یہاں سٹور ہو جاتے ہیں. جیسے زندگی کی کچھ کہانیاں آپ کو حرف بہ حرف پکی ہیں, کیونکہ آپ اپنے اتنے لوگوں کو سنائی ہیں کہ وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح ہم انشاءاللہ جو پڑھتے جائیں گے, ہم یہ کوشش کریں گے, بلکہ آج سے یہ بھی کر لیجئے کہ یہ جو ہم پڑھیں نا, اس کو بھی ہم ساتھ زبانی یاد کر لیں. تو آج تو بڑا ہی آسان تھا, ایک چھوٹی سی پڑھی ہم نے صرف, تو آیا مبارکہ اس کو ذہن میں رکھ لیں گے. تو ساتھ ساتھ ہم یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے, یہ پاؤ پارا بھی نا پہلے والا کمپلشن نہیں ہے, اس لیے خود کو پریشان نہیں کرنا کہ میں آپ کے لیے کوئی بہت بڑے ٹارگٹ رکھتا جا رہا ہوں. لیکن اگر سیکھ رہے ہیں تو وائی ناٹ, اس کو حفظ بھی کر لیں, ہے نا. تو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, دیکھ لیں, دوستوں کے ساتھ مل کر اس کو کر لیجئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ علم ضرور کرنا ہے ہم نے, تو ہم نے آج الحمدللہ پہلا حصہ جو ہے وہ پڑھ لیا. تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, تمہارے پاس 1-2 منٹ ہے, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ درمیان میں کچھ لوگ ریز ہینڈ کر رہے تھے, تو اس وقت نہیں میں لے سکا, آپ پوچھ لیجئے. جی any question, anything you would like to ask? اصل میں یہ بات بار بار اس لیے دہراتا ہوں, ہمیں سے اکثر احباب یہ کورسز تو کر لیتے ہیں, شاید آپ میں سے نہیں ہوں گے, یا میری انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا وہ ہو سکتا ہے, لیکن جو اصل مقصد ہے نا ہمارا, کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق بہتر ہو, اس کو دیکھیں, اس کو اٹھائیں, اس میں یہ چیزیں ڈھونڈیں, تو اس سے تھوڑا سا محروم رہ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہم نے کوشش کرنی ہے. اب آپ ایسے بھی QC2 لیول پر آ گئے ہیں, تو اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو چنا اور پھر اس پر استقامت عطا فرمائی. تو میرے لیے بھی دعا کیا کریں, اور ہم سب مل کے ایک دوسرے کے لیے, کہ ہم اس کتاب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑیں, ہے نا, اور یہاں سے ان چیزوں کو ڈھونڈا کریں. تو جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں, جیسے آج یہ ہدایت کا جو لفظ ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ الفاظ یہاں پہ یہ مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں, اسی میں چل رہے ہیں. اور یہ متقین کا لفظ پھر آگے یہ چل رہی ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 66 میں آتا ہے, وہ موعظۃ للمتقین. تو دیکھ رہے ہیں, ایک ہم نے پڑھ لیا, اور وہ آگے جہاں جہاں آئے گا الحمدللہ ہمیں وہ آنا چاہیے, اور ہم اسے ڈھونڈ سکتے ہیں, اور ہم اس طرح قرآن کو اس طرح انجوائے کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری بہن سسٹر ناظمہ کہہ رہی ہیں یہ مصحف آپ کے ہاتھ میں کس کا لکھا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ اپنے آپ اوپر یہ کمپلشن نہیں لگائیں. آپ کوئی بھی قرآن کی کاپی آپ کے گھر میں ہے اسی کو استعمال کریں, بس ذرا اس کو عام استعمال میں لے آئیں. وہ جو ہم ایک جگہ رکھ دیتے ہیں نا جس پہ ڈسٹ پڑ جاتی ہے, عام استعمال میں لائیں. آپ کے ارد گرد ہونی چاہیے یہ. وہ اس کتاب کا یہی مقصد تھا, اس کا یہ نہیں تھا اس کو جو ہے نا صرف آپ, تو جو بھی کتاب آپ کے گھر میں ہے اس کو قریب رکھیں, اور جو کتاب آپ بار بار استعمال کریں گے وہ پھٹ بھی سکتی ہے, اس میں تھوڑا سا استعمال ہوگی تو اس میں وہ نظر بھی آئے گا, لہٰذا اس کو استعمال کیجیے. ٹھیک ہے. منگوانا چاہیں تو یہ مل بھی جاتی ہے, عام طور پہ مدنی مصحف کے طور پہ اس کو کہتے ہیں, لیکن آپ یہ رکھیں, کوئی بھی قرآن ضروری نہیں ہے اس کے لیے. مجھے تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے پھر ہم قرآن کی بہت سی کاپیاں وہ منگواتے رہتے ہیں, اور یہ تو جو ہے اسی کو اچھا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چلیں جی, کوئی اور بات نہیں, آگے بڑھیں ہم. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آئیے جی, اب ہم, آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے حصے میں گرامر پڑھا کرتے ہیں, تو آج کے اس میں یہ جو آج ہوئی نا کنفیوژن, وعدہ اور وعدہ, وعدہ,
اب آئین کو میں ساتھ ہماری بہن سمیرہ، بائی دا وے آپ سب کے لیے بھی انفارمیشن ہے کہ بدھ کے روز 9 سے 9:20 25 منٹ کی تجوید کی کلاس ہماری بہت زبردست ہماری سسٹر ہیں وہ کروا رہی ہیں، سسٹر سمیرہ. تو آپ کو بھی دعوت ہے، آپ آنا چاہیں تو ضرور اس میں کیجئے کہ تجوید بھی بہتر کر لیں اپنی. کمپلشن نہیں ہے، آپشنل ہے، لیکن بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کس ٹائم پہ ہوتی ہے وہ کلاس؟ اسی وقت پہ جتنے بجے کلاس ہوتی ہے، 9 بجے شروع ہوتی ہے ہر بدھ کو، 20 منٹ کی، 20-25 منٹ کی، اور وہ آپ سے دہرائی بھی سنتی ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے. بردر اجاز مجھے سن رہے ہیں تو آپ QC2 میں بھی ڈال دیں اس کا لنک، جو لوگ جوائن کرنا چاہیں تجوید گروپ میں آ جائیں. ٹھیک ہے سر، میں ڈال دوں گا. اور دوسرا سیم لنک سے ہے، اسی ہاں لنک لیکن سے میل فیمیل الگ الگ. ہاں وہ آپ کو اچھا، ہاں لنک یہی ہے، کلاس کا لنک یہی ہے ویسے. بالکل سر میرا ٹھیک بھی ہو گیا نام ڈال. انشاءاللہ. آپ کو سسٹر لنک آپ بھجوا دیں گے نا، آپ کر لیجیے گا اس فیمیل کو گروپ میں سسٹر نورین بھجوا دیں گی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ بتائیے گا کہ تجوید کی ہارڈ کاپی میں بک سوری تجوید کی اچھا جی، بھائی ہارڈ چلیں اب کاپی آگے میں بڑھتے ہیں. بک جو ہے وہ کہاں باقی سے مل سوالات سکتی ہے؟ آپ بعد میں پوچھیے گا، ٹھیک ہے. تو پچھلے سبق میں ہم نے کہا تھا کہ کمزور جو حروف ہیں، واو، یا اور الف، یہ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اس قسم کی آواز نکالتا ہے. میں آج میرا بیٹا مجھے بتا رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے کہ بابا مجھے پتا ہے وہ یہ کمزور حروف ہیں. تو میں نے کہا کیسے پتا چلا؟ کہتا وہ میں نے کلاس سنی تھی. میں نے کہا نہیں پھر بھی بتاؤ کیسے پتا چلا تمہیں؟ تو وہ کبھی مجھے کہیں یاد، میں نے کہا نہیں یہ تم کیسے اس کو یاد رکھو. ایکچولی آئی واز ناٹ آسکنگ دا رائٹ کوشچن. تو وہ او ای اور آ والا کانسیپٹ جو ہے نا اس کا. اینی ویز تو ہم نے کہا آج ہماری ایک بہن نے بڑا اچھا مجھ سے سوال پوچھا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی یعبدو، ہاں اس کے اوپر انہوں نے کہیں وہ کوشچن آنسر ہوم ورک کے اندر اس کو ناصرہ کے پیٹرن پر تھا اور وہ افعال کے حوالے سے بھی لکھا ہوا تھا صحت مند میں، تو ان کا رانگ ہو گیا آنسر. تو انہوں نے مجھے پوچھا جی اس میں یا آیا ہوا ہے. تو یہ یاد رکھیں اپنی اصلی حالت میں جب یہ ماضی کے صیغہ پر ہوتے ہیں اس وقت ان کے اندر کمزور فعل آئے گا تو تب ہم انہیں کیا کہیں گے؟ کمزور حرف آئے گا تو تب ہم انہیں کمزور فعل کہیں گے. یہ یاد رکھنا ہم نے اپنی اصلی حالت جب یہ ماضی کے صیغہ کے اوپر ہوں گے نا اس وقت. تو دیکھیں وہ جو تھا نا آبدا، آئین با دال، وہ اپنی اصلی حالت میں آبدا تھا. بعد میں یہ جو ایڈ ہوئے نا یا تا الف نون، جیسے یتان کچھ لوگ کہتے ہیں، تو وہ تو مضارع کی وجہ سے اس کے اندر اس کی حالت بدل گئی نا. تو اس میں شروع میں پتہ چل جاتا ہے. یہاں پہ یہ جیسے دیکھیں نا وہاب یہیں پہ آ گیا، وعد یہیں پر آ گیا، قال یہیں پر آ گیا. تو ایک کمزور حرف آیا اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اچھا ایک کمزور حرف آ گیا نا تو اس کمزور میں دوسروں کو بھی کھینچ کے کمزور کر دیا. تو پورے کے پورے فعل ہی کو کمزور کر دیا. ٹھیک ہے. اور کمزور افعال کے حوالے سے کون سی 2 باتیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں ذرا آپ بتائیں نا پہلے، اس کے بعد میں بتاتا ہوں. لکھیں چیٹ باکس میں. پہلی بات یہ کس کے وزن پر آتے ہیں یہ بتائیں نا. ٹھیک ہے، ٹیم ورک تو کرتے ہیں، صحیح ہے. خاص طور پر چلیں ٹھیک ہو گیا. سو پہلے تو یہ انہی 4 میں سے جو ہم نے پہلے پڑھے ان میں سے کسی ایک سٹائل پر آتے ہیں، یعنی فتح، نصر، ضرب، سمیہ، ان میں سے کسی ایک سٹائل پہ. فتح یفتح، نصر ینصر کے سٹائل پر ہوں گے، یا ضرب یضرب کے، یا سمیہ یسمع کے سٹائل پہ. ٹھیک ہو گیا. ان 4 میں سے یہ بھی بردر اجاز بھی شاید آپ سے ڈسکس کرے تھے ریویژن میں. تو آسان بات ہے، یہ میں آتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کمزور حروف یہ تھک جاتے ہیں تو ٹیم ورک شروع کر دیتے. جب تھک جاتے ہیں یعنی 2 باتیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے نا وہ کیا ہے؟ آتے ہیں وہی جو صحت مند حروف کے ہم نے 4 ابواب پڑھے ہیں نا انہی میں سے کسی ایک پر. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 تھک جاتے ہیں. اور جب تھکتے ہیں تو پھر آگے کیا کیا کرتے ہیں؟ جب تھکتے ہیں ٹیم ورک کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہو جاتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ بولنے میں ہمیں آسانی. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے یہ سارا کیا ہوا. تو کون مجھے ذرا یہ ابھی سنانا چاہے گا؟ یہ پورا کسی نے یاد کیا ہوا آپ میں سے؟ ذرا ریز ہینڈ کریں، اسکرین میں غائب کرتا ہوں. چیلنج بھی مجھے عادت ہے نا آپ لوگوں کو چیلنج دینے کی، تو دیکھتے ہیں کون لیتا ہے چیلنج.
کون یہ ابھی سارے کروانا چاہے گا کہ ہم نے کون کون سے یہ کافی ہم نے دہرائے تھے پچھلی دفعہ یہاں سے پہلے والے سے کون کوئی ہے کوئی بھی نہیں لے رہا چیلنج کوئی ہاتھ ہی نہیں کھڑا کر رہا چلے لے لیں وی ول ڈو اٹ ٹوگیدر یہ آج سسٹر ماریا لیں گی سارے چیلنج چلیں ٹھیک ہے جی سسٹر ماریا بتائیے جی سر پچھلے ماضی سے اسٹارٹ کروں نا نہیں یہی والے جو ہم نے کیے صرف یہ بتا دیں ہم نے کون کون سی نظم کی تھی نا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے تو کیا ہوگا اس سے کیا بنا وہب وعدہ ویری گڈ بلکہ کہا زیادہ دوں گا قال زیادہ ایکسلنٹ قال کا مطلب قال اس نے کہا اور ویری زیادہ گڈ اس نے بڑھایا ایکسلنٹ ایکسلنٹ ٹھیک ہے اور لاسٹ ہے وہ ہم اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا ٹھیک ہے ہدا دعا اس نے دعا کی ایکسلنٹ ہدا اس نے ہدایت کی ایکسلنٹ ہو گیا جی آپ نے تو ماشاءاللہ سسٹر سائمہ راشد سے بھی ایک دفعہ کرواتے ہیں وہ بھی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں جی سسٹر سائمہ کروائیے یہ کیا ہوا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے دعا دعا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے تو پہلے کیا آئے گا وعدہ ویری گڈ اس نے دیا وعدہ اس نے وعدہ کیا بلکہ کہا زیادہ دوں گا قولا اس نے کہا زیادہ زیادہ دوں گا اس لیے دعا کرو ہدایت کی دعا اس نے دعا کی ہدا ہدایت اس نے ہدایت دی ہدایت پائی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو چلیں الحمدللہ یہ ہو گیا تو ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے کیا سیکھا تھا اسی سے ہم نے وہابہ کا ٹیبل اس کی شارٹ ٹیبل ذرا کر لیتے ہیں وہابہ یحبو اور ہم نے کہا تھا وہابہ سے یحبونی بنا ہے تو یہ فاتحہ یفتحو کے وزن پر لیکن اس کا فرق یہ ہے کہ کمزور افعال میں واو گر گیا تھا وہ کمزور تھا تو یہ بن گیا تھا وہابہ یحبو وہابہ اس نے دیا یحبو وہ دیتا ہے حب اس کا امر بھی مختلف ہوتا ہے حب دے اور واحب دینے والا موہوب جس کو دیا گیا اور آخر کیا ہوگا اور آخر میں اس کا جو آپ کا جسے مصدر کہتے ہیں ہم تو وہ ہو سکتا ہے وہب اور وہب دونوں ہو سکتا ہے وہبن ٹھیک ہے جی وہبن اور وہبن تو اینی ویز وہبن آپ ذہن میں رکھ لیں تو یہ ہم نے اس کا کیا تھا پچھلے والے سبق میں ٹھیک ہے جی آج ہم کیا لیتے ہیں اب ہم لے لیتے ہیں وعد اس نے وعدہ کیا وعد اس نے وعدہ کیا سب سے پہلے بتائیں اس میں کمزور حرف کون سا ہے جی واو کہاں آیا ہوا ہے شروع میں آ گیا دیکھیں یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے تو پہلا حرف کمزور ہے اور قرآن سے وعدہ کی اگزامپل کیا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تو کتنی مزے کی بات ہے اللہ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے مومنین اور مومنات سے جنت کا تو اللہ تو ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما لے تو وعدہ اس نے وعدہ کیا ٹھیک ہے جی وعد اللہ نے وعدہ کیا تو اس کا پورا ٹیبل آئیے وعدہ اس نے وعدہ کیا وعدو ان سب نے وعدہ کیا وعدت آپ نے وعدہ کیا وعدتو میں نے وعدہ کیا وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا اور اسی طرح آپ فیمیل کے لیے بھی بنا سکتے ہیں وعدت ٹھیک ہو گیا تو اینی ویز آئیے کون کروائے گا آپ میں سے پریکٹس اس کی سسٹر امارہ کروائیے وعدہ صرف ٹرانسلیشن بھی کرتی جاؤں جی اوکے وعدہ اس نے وعدہ کیا وعدو ان سب نے وعدہ کیا وعدتا آپ نے وعدہ کیا وعدتو میں نے وعدہ کیا وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا
वादना, हम सब ने वादा किया, वादत उसने एक औरत ने वादा किया। एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत प्यारा है। अच्छा जी, सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद भी करवा दें। फेल मुजारे, नहीं नहीं, यही करवाएं माजी भी। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वाअत्ता आपने वादा किया, वाअत्तु मैंने वादा किया, वाअत्तुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया। जबरदस्त सिस्टर, बहुत अच्छा करवाया आपने। आगे हैं सिस्टर सारा यूसुफ, आप करवाइए। जी सिस्टर सारा, सुन रही हैं आप? बाय द वे आप सारे खुद को भी खुद अनम्यूट कर सकते हैं। सिस्टर सारा, आपको अनम्यूट भी किया है। जी जी सर। सर वो ना, जी मैं यही देख रही थी कि आपने मुझे अनम्यूट नहीं किया। अच्छा, अब जो है ना QC2 में देखिए, हम सब ने मैं आपको राइट दिया सर मैं होता है। करने लगी हूँ। हाँ, खुद को खुद ही अनम्यूट कर लिया करें, ठीक है? वो जब मैं आदा नाम उसने को वादा unmute किया। कर- कर मैं करवा दूं? करवाइए करवाइए। जी ओके सर। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादा आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया। एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत अच्छा आपने। सिस्टर इरम शकूर, आप करवाइए। अब आप खुद को खुद अनम्यूट किया करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादता आपने वादा किया, वादतु मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा किया। एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत खूब, माशाल्लाह। तो आपको चाबी वाला असूल पता है ना, हम पहले वाला याद रख लेते होते हैं, वादा, जब हमने शॉर्ट टेबल बनाना होता है तो वो उसके हवाले से। आइए जरा तर्जुमा कीजिए आप। वादतुम, किससे बात हो रही है? वादतुम, अभी किया आपने, बिल्कुल ठीक है। आप सबने। वाद, हाँ, तुम सब के सब, ठीक हो गया। चले, ये मजे क्या है? वादना रब्बुना, पहले तो खुद से सोचें, इवन मैं कहता हूँ ऑप्शन भी ना देखें और खुद सोचें। वादना रब्बुना। अब यहाँ थोड़ा गौर करना है, इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना जो आप कह रहे थे ना, वाद वादतु वादतुम वादना, वो है वादना, ये है वादना रब्बुना। अब जवाब लिखिए इसका क्या होगा। ये बात समझ आ गई आप सबको, ये जो मैं कह रहा हूँ? वादना रब्बुना, जी हमारे रब ने वादा किया हमसे। हाँ, वादना, हमसे वादा किया, ये नहीं कि हमने वादा किया। कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ नहीं आई? प्लीज ये बताएं मुझे, और बिला झिझक हाथ खड़ा करें। जिसको समझ नहीं आई तो हम लाइव में आपको लूंगा अभी। वादना रब्बुना, नहीं, सिस्टर इरम आप पूछें। सर ये चीज मुझे कंफ्यूज करती है। मुझे ये जो हाँ, है ना, इसका इस तरह से ट्रांसलेट करना, जैसे रब्बुना हमसे, और ये यहाँ वादना के साथ जो नून नाम ना आया है, ये मुझे ना बाज़ दफा कंफ्यूज हो जाता है कि कोई हम। बात नहीं सिस्टर, ये मुझे भी अभी तक कंफ्यूज करती है, तो आपको करती है तो कोई नहीं, लेकिन एक मिनट अब रुकें जरा। हमने टेबल में अभी क्या लफ्ज पढ़ा है? वादना, ये भी नहीं समझ आता। वादना, वादना पड़ा है, उसमें दाल पे जज़म था। हाँ, बस ये रुक जाए, मैं इसीलिए जानबूझ के यहाँ आप लोगों को रोका है। ये कॉन्सेप्ट बड़ी देर तक हमारा यूं चलता रहता है, और फिर तो मैं, आप सब जरा रुक के जरा इस चीज को हम फर्क ये देखें। जो आपका टेबल है ना, टेबल के अंदर हमने पढ़ा है वा अद, ये पढ़ा आपने, ये देखिए वादना, ठीक हो गया। ये था, आप कह रहे थे ना, तुम वादना कि हमने वादा किया, वो थे हमने वादा किया। ये जो एक्सप्रेशन बना है, ये बना है वादा, ये देखें वादा किया, उसने वादा किया, असल में वादा ना हमसे, उसने वादा किया हमसे, और वो कौन था? रब्बुना, हमारा रब।
ठीक हो गया? जी अब बताएं सिस्टर इरम, कुछ थोड़ी सी बात। जी सर, समझ आई है काफी। हाँ बस ये फर्क Thank है। you. और ना वही वाला है, वो हु हुम का यी कुम ना, ठीक है। वअदा ना रब्बुना, वअदा उसने वादा किया, ना हमसे, रब्बुना हमारे रब ने। ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह इसलिए मैंने यहाँ रुका भी हूँ। कोई और हमारी सिस्टर नुशाबा आप बताएं, ये बात समझ आई हमें? नहीं, बहुत अगर सर ऐसे हो वअदना रब्बुना, तो फिर क्या मतलब बनेगा इसका? तो वो होगा वअदना, हमने वादा किया हमने अपने वादा रब से। किया अपने रब से। ठीक है। सर एक चीज वही। मैं ऐड करना चाह रही थी। जी जी ये देखें, जब हम कहते हैं ना वादा ना, तो हमने वो हम्म। जो टुकड़ों वाला वो जो हमने कॉन्सेप्ट किया है ना, तो वादा ना में 2 टुकड़े हैं, हम देखें, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। वादा है और एक ना, जमीर है Excellent. अलग आदि, ठीक है। इस Excellent, तरह भी हम excellent. समझ सकते हैं। और वादना जो हमारे टेबल से डायरेक्ट हमें मिल रहा है, वादना जो हमने बिल्कुल टेबल वो फाल के टेबल से। वेरी गुड, एक्सीलेंट हो गया, बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह। चलें, तो आई एम हैप्पी कि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अरबी बोलचाल आपको याद है ना, हम किया करते थे, वो यहाँ भी करेंगे, कोई नई चीज नहीं है। हल वअदा नअम वअदा, हल वअदू नअम वअदू, हल वअदता, जवाब दें सारे। नाम नअम वअदतु, इशारा भी बदले ना, इशारा उधर मेरी तरफ कर रहे हैं। हल, मैं गुमान की आंखों से देख रहा हूँ आपको। हल वअदता नअम वअदतु, नाम वातु। हाँ, और हल वअदतुम, नाम वअदना, अदना। ये आगे वही वाला वअदना, नअम वअदना, हाँ हमने वादा किया, ठीक है, वअदना। और फर्क सिर्फ दाल के ऊपर जबर आने से, इसलिए हम कहते हैं ना हरकत के फर्क से अरबी में बात ही बदल जाती है बिल्कुल, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह, गोइंग गुड। आइए, वअदा, अब हमने माजी किया था ना, तो माजी से तो पता ही नहीं चलता ना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं अभी यहाँ पर, वअदा कौन से बाब के उस पर है, तो कोई बता सकता है आप में से? तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि नहीं, खाली माजी का पता हो तो नहीं बता सकते हम। खाली माजी का पता हो वअदा, क्योंकि 3 और हैं जो इस तरह हो सकते हैं, नासरा, फतहा, दारबा। सामिया का तो पता चल जाता है, लेकिन इन तीनों में से भी हमें नहीं पता। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हमें माजी और मुदारे पता हो, ठीक है। अब अगर इसका हम मुदारे बनाएं, तो इसका मुदारे क्या क्या हो सकता है? इसका हो सकता है वअदा यउअदु, वअदा यउउदु, वअदा यउइदु, यउइदु। अच्छा, अब अरबों ने इसको बनाया है वअदा यउइदु दारबा यदरिबु के वजन पर, लेकिन जब इन्होंने बनाया है ना अरबों ने, इन्हें लगा नहीं हमसे तो ये यउइदु नहीं बोला जा सकता, भाई ये मुश्किल है, हम क्या करें? तो इन्होंने कहा इस वाव को ना, ये कमजोर हरफ को उठा के बाहर मारो। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया यइदु, वअदा यइदु, वअदा यइदु, तो यइदु बन गया कमजोर हरफ की वजह से। तो हम भी अरबों को ज़ाहिर फॉलो करना पड़ेगा, हमें जुबान उनकी है। जैसे आप उर्दू वाले हैं ना, तो आपकी जुबान के लिए लोग आपको फॉलो करेंगे, तो इसलिए हमने ये उठा लिया वजन इसका। तो बस ये ध्यान में रख लें, यइदु, यइदु वो वादा करता है, करेगा। यइदूना वो सब वादा करते हैं। ताइदु आप वादा करते हैं। आइदु मैं वादा करता हूं। ताइदूना आप सब वादा करते हैं। नाइदु हम सब वादा करते हैं। तो चलें अब आ जाए, इसकी प्रैक्टिस करवाएं। ये है हमारा मुदारे, और हमें पता चल गया कि किस बाब के वजन पे है। दारबा यदरिबु की तरह है, वअदा यइदु। ब्रदर मेहताब करवाइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये माजी का भी करा दूं या सिर्फ मुजारे का नहीं, कराना सिर्फ है? मुदारे करवा दें, मैंने टाइम के हिसाब से जरा चलना ना जी। याइदु वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदु आप वादा करते हैं, आइदु मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदु हम सब वादा करते हैं, ताइदु बहुत वो जबरदस्त। औरत वादा करती है। ताइदु माशाल्लाह, आपने तो कमाल का और बड़े अच्छे तरीके से इसको करवाया। आईपैड है कोई, ये नाम आपने नहीं लिखा हुआ, चलें आप करवाइए। मैं करवा दूं आईपैड सर? क्या है?
याइदू वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करती हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं, ताइदू आप वो औरत वादा करती है। एक्सीलेंट जी सिस्टर। जी सर, जी आप आईपैड जो है मेरा पता नहीं जी नाम क्यों नहीं आता, लिखती तो सर मैं हूँ नसीम जाहिदा का खान। नाम है। याइदू अच्छा जी वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं, ताइदू वो औरत वादा करती है। अच्छा, ताईदू की तरह याद है ना, आपने इस तरफ इशारा करना है, ये हिया वाली है, ठीक है जी जी तो हाँ एक्सीलेंट, बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह, जबरदस्त, गोइंग ग्रेट। आगे बढ़ते हैं और अरबी बोलचाल ये इसकी उसी सर तरह। नाम आपको क्यों there नहीं is याद one होता question. सर? जी आपका नाम मुझे पता है, सिस्टर नसरीन बात करी ना। नसरीन निकत नाम है मेरा, किसी को भी नहीं आता। नहीं मुझे तो आता आप अपना नहीं। सिस्टर नाम लिखिए ना। सर ठीक वो है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। कोई बात नहीं, लिख- कोई बात नहीं, आपका नाम हमें आता है, आपकी आवाज से मुझे पता है जी, ठीक है चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हल या इदू नाम या इदू या इदूना नाम या इदूना याइदूना हल ताइदू, जवाब दें सारे, हल ताइदू नाम अइदू, हल ताइदूना नाम नाइदू। फटाफट ठक ठक, अब तो हमारी अरबी बोलचाल तो जरा ये वाली तो इतनी सिंपल वाली तो हमारी सही हो जानी चाहिए ना। अब वो उसी तरह आपको याद है हमने ऐड किया करते थे हल याइदू ज़ैदन, तो आप क्या कहेंगे, नाम या नाम इदू ज़ैदन। याइदू ज़ैदन। हाँ जी, चले सारे बताएं, हल याइदूना ज़ैदन, नाम नाम याइदू याइदूना नाम ज़ैदन याइदूना ज़ैदन। नाम आइदू ज़ैदन। नाम आइदुल बात ज़ैदन। किधर की आप सबने, ये बताएं मुझे। अपनी तरफ। अपनी तरफ, कोई ऐसा तो नहीं है जिसने अपनी तरफ नहीं किया, पत्थर के हो जाएंगे अगर, और इशारा जो नहीं कर रहा ना वो फ्रीज हो जाएगा, इतनी ठंड है, मैं तो फ्रीज हो रहा हूँ, वो भी हो जाएगा। सो हल ताइदूना ज़ैदन, बताइए। नाम नाइदू नाम ज़ैदन। नाम ज़ैदन। याइदू ज़ैदन, एक्सीलेंट। चलें जी, चलें, क्या जवाब देंगे, हल ताइदूना ज़ैदन। नाम नाइदू ज़ैदन। एक्सीलेंट, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए, ये आपको पता है तरीका बनाने का कि हम क्या करते हैं, वादा से या ईदू और या ईदा का या ईद, उसका हमने या हटाया, आखिरी को वो किया साकिन। सर अमर बन गया जी, अमर बनाना है ना। ठीक है, तो उससे बना इद, ठीक है जी। अब कमजोर रूफ में थोड़ा सा आपको आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न बन जाएगा, जैसे वहां बना था हब, तो इसी तरह यह इद, वादा कर, इदू वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू मत वादा करो। चलें जी, कौन करवा रहा है प्रैक्टिस, अगर नए नए लोगों को सबको चांस दिया करें, एवरीबॉडी शुड डू इट, ये लिमिटेड लोग करवाते हैं। सिस्टर साइमा करवाइए। ईद वादा कर, इदू वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदो वादा मत करो। ला ताइदू वादा मत करो, सिस्टर जाहिदा करवा दीजिए। ईद वादा कर, इदू वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदू वादा मत करो। एक्सीलेंट, सिस्टर साइमा फारूक आप करवाइए। अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आपके पास राइट्स हैं। सिस्टर साइमा, और मैं करवा दूं। दूसरों को भी चांस दिया करें ना, अगर सारे आप करवाएंगी तो फिर आप माशाल्लाह खुशी होती है, आप बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट कर रही होती जी। जी सिस्टर साइमा की आवाज नहीं आ रही, सिस्टर हुमैरा करवाइए। ईद वादा करो, इदू आ गई वादा आवाज। करो, ईद वादा कर, इदू वादा करो, ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदू वादा मत करो। ला ताइदू वादा मत करो, एक्सीलेंट हो गया जी। और इसके साथ ही हम अब जाएंगे अरबी बोलचाल इद आइदू,
इदू ना इदू, ठीक है जी, ये आपको सबको आती है। तो ला ताइद जब कहा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ला इदू, ला ताइदू, ला ना इदू हो गया। चले अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिर में आया वाइद, मऊद और वाद, ठीक है। और आप में से कोई इस वक्त भी पूछ रहा था, इन तीनों पे आप तनवीन लगा सकते हैं, वाइदुन, मऊदुन, वादुन, जिस तरह भी आसानी हो, ठीक हो गया। तो वाइद कौन होगा, वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया, वादा इटसेल्फ, वादा करना, ठीक है जी। तो चलें इसकी भी एक आध प्रैक्टिस करवा दें, करवाएं, कौन करवाता है? सिस्टर हुमैरा करवाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वाइद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया जाए, वाद वादा करना। एक्सीलेंट। सिस्टर लुबना करवाइए। वाइद वादा करने वाला, मऊद जिसने वादा किया, वाद वादा करना। एक्सीलेंट। ब्रदर जियाउल्ला का आप भी करवाइए। जी, वाइद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया, वाइद वादा करना। हाँ, वाद, वाद, ठीक है। सिस्टर अरूमा करवाइए। वारिद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया, वारिद वादा करना। एक्सीलेंट, सब ने बहुत अच्छा करवा दिया। टेबल हमारा मुकम्मल हो गया और इसकी अरबी बोलचाल है हल अंत वाइद, नअम अना वाहिद। ये याद रखें, ये चूंकि इस्म के तौर पर आ रहे हैं तो आप साथ उसको पूरा एक्सप्रेशन बनाने के लिए कह रहे हैं हल अंत वाइद, तो वो जवाब में कह रहे हैं नाम अना वाइद। तो हल अंतुम वाइदून, नाम नहनु वाइदून, वाइदून ये जमा वाले हैं, ठीक है जी। तो हल हुम मऊदून, तो जवाब में आप क्या कहेंगे, बोलें जरा। नाहुम मऊदून। एक्सीलेंट, आप सबका पक्का हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। टेबल हमारा पूरा हो गया जी। और ये आपने इसको बिल्कुल इसी तरह के टेबल, आपको याद है कमजोर हर्फ निकल गया और ये पूरा टेबल हमने दोहराना है। ये इसका शॉर्ट टेबल बना, वादा या इदू, इद, वाइद, मऊद, वाद, ठीक हो गया शॉर्ट टेबल। तो वादा से इसमें की चाबियां में आती हैं, वाजदा। अच्छा, वादा के वजन पर है वाजदा, तो बहुत ही आसान है। वाजदा बिल्कुल इसी के वजन पर जब आप बनाएंगे ना, तो वाजदा यजिदु, वाजिद, मौजूद, और इस तरह आपका जो है जिद, वाजिद, ये क्या बनाना था हमने, अफाल की चाबियां, वाजदा यजिदु जिद, ठीक हो गया जी। आइए, तो कमजोर अफाल वादा का टेबल याद करेंगे इंशाल्लाह जल्दी से। और बनाइए जी। अरबी कौन बनाना चाहेगा, तुम सब वादा करते हो खालिद से। ताइदूना खालिदन। जी माशाल्लाह, और ट्राई करें, कौन कौन करना चाहता है, जरा दो चार लोग कर लेने दें जी, करवाते जाएं। आपने रेज हैंड किया हुआ, कहाँ गया ये मेरे सामने से। ठीक है, एक्सीलेंट, और करवाइए। ताइदूना खालिदन। एक्सीलेंट, ठीक हो गया जी। सिस्टर साइमा अब आ रहे हैं हाथ, मुझे पहले खालिद। ठीक है जी। आपने याद रखना है कि इसमें तुम सब जो है ना, तुम सब वादा करते हो, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला वो कुलिया जो हमने पहले पढ़ा था, तो ताईदूना खालिदन, ठीक हो गया। उर्दू में तर्जुमा कीजिए, वल्लाहु याइदुकुम। सबसे पहले याइदुकुम का क्या होगा, तुम सब वादा करता है, अल्लाह वादा करता है। तो अल्लाह वादा करता है तुमसे बख्शिश और फजल का, और बख्शिश फजल का। बिल्कुल चले। मग़फ़िरत और खालिदन अरबी में हाँ में जवाब दें, वाअता है, याद रखना है। कौन जवाब देगा, दीजिए।
ایکسیلنٹ ہو گیا, ویری گڈ جی. وعدت خالدن, بس آپ سب تو ایکسپرٹ ہو گئے. اسی کے وزن پہ واجدہ ہے, اس کا آپ نے ٹیبل پورا بنا لینا ہے, اور یہ آپ کا ورک بک کا کام تھا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور توفیق, یاد کرنے, اس کے نفاذ کی اپنی زندگیوں میں, معاشرے میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.